الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم تاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ ہمارے معزز سامعین کرام، ہر کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضل اور کرم ہے، آج جمعہ کے مبارک دن میں ہم لوگوں کو وہ موقع پھر سے عطا ہوا اپنا فرض کو ادا کرنے کے لیے، نماز جمعہ کو ادا کرنے کے لیے، اور سبھی کو ہم یہاں سے اپنے دل کی گہرائی سے ایک
जुमा मुबारकबाद अर्ज़ कर रहा हूँ और आज का खुतबा के लिए जो हमने होस्ट सेशन 20 सूरा अश-शुअरा की तिलावत फरमाई है। 5 ayats dat ik gereciteerd heb uit hoofdstuk 26. Dan ga ik nu de vertaling ervan aan u doorgeven. اللہ تعالیٰ بے انتہا رحم والے، بار بار رحم کرنے والے کے نام سے۔ طور سینا پر موسیٰ کی وحی پر غور کرو، یہ کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں، شاید تو اپنی جان کو ہلاک کر دے گا کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہے ان پر آسمان سے ایک نشان اتارے تو ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ حرف تا سین میم میں جن سے یہ سورہ شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طور سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارنے والی وحی کی شہادت پیش کی ہے، جس کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کی گری ہوئی حالت، اس گری ہوئی حالت سے اپنی قوم کو نکالنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غم، ان کی مشکلات، اپنی قوم کی طرف سے دکھ اٹھانے کے باوجود اس کی اصلاح کے لیے آپ کی مسلسل جد و جہد، ان کو دی جانے والی شریعت اور قوم کے انجام کا ذکر ملتا ہے۔ یعنی اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ہر ایک نبی جو دنیا کے اندر میں آتا ہے وہ اپنی قوم کو اصلاح کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کی اصلاح کے لیے آئے اور اپنی قوم کو اس گری ہوئی حالت کے اندر میں جو وہ پایا اور اس کی کوشش میں لگ گیا اس کی اصلاح کے لیے، اور اپنی ہر ایک کوشش میں جب وہ ناکامی دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے دل کے اندر میں جو دکھ اور غم پیدا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سہارا کرنے کے لیے اس کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اس کا سہارا بنا دیا۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ اپنی قوم کی کوشش میں لگا رہا اس کو ہدایت کرنے کے لیے، اصلاح دینے کے لیے۔ اس کے مقابلے میں جس قوم کی اصلاح کا فریضہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا گیا، اور اس کی دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ جس حالات کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو پایا وہ اس سے اور مشکل تھا۔ اس کی گری ہوئی حالت کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس وقت کے لوگ گمراہی کے اندر میں، برائی کے اندر میں، گناہ کے اندر میں اتنی حد تک بڑھ گئے تھے کہ ہر ایک حدود وہ پار ہو چکے تھے، ہر ایک خرینس جو ہوتا ہے اس کو وہ پار کر دیا تھا۔ اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کریم کی صورت میں کامل کتاب اور شریعت بذریعہ وحی عطا کی گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کرنے کے لیے قرآن کو نازل فرمایا، اور قرآن کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی کر دیا
کہ ہم نے یہ قرآن کو اس لیے نہیں اتارا کہ آپ ناکام رہ جائے۔ سورہ طٰہٰ کی 162 کی یہ فرسٹ 2 کی آیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات فرمایا کہ قرآن کو ہم نے دنیا میں اس لیے نازل فرمایا کہ لوگ اس پہ کامیاب ہو جائے، جس کی متعلق فرمایا کہ یہ کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی ان آیات میں صاف صاف بیان کر دیا گیا کہ حق کا ساتھ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے نوازتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 129 کے اندر میں فرس 69 میں فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. En degenen die zich zeer voor ons inspannen, zullen wij zeker leiden langs onze wegen. En Allah is waarlijk met degenen die goed doen. اور جو لوگ ہمارے لیے محنت اٹھاتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنے رستے پر چلائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اس کے مخالفین کو ہمیشہ ناکام و نامراد چھوڑتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹک جاتا ہے، نصیحت قبول نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی کے اندر میں چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن حق کا پھیلانا اور اس کی اشاعت و تبلیغ کے لیے اپنے ساتھی پیدا کرنا آسان کام نہیں، اور حق کو پہنچانا، سچائی بیان کرنا ہمیشہ لوگوں کو دشوار معلوم ہوتا ہے، لوگ پسند نہیں کرتا ہے حق بات سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے۔ یہ بڑا صبر اور جان جھوکا کا کام ہے، اس میں بہت زیادہ صبر ہم لوگ کو کرنا ہے، خدیوت ہم لوگ کو رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اپنا قدم کو آگے بڑھانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ اور درد کو دیکھتے ہوئے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بے چین ہیں، کتنی تڑپ رہا ہے اپنی امت کے لیے، اپنی لوگوں کے لیے، کہ وہ لوگ نصیحت کو قبول نہیں کرتا ہے، خدا کی طرف نہیں آتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورہ کے اندر میں 67 فرسٹ 2 میں فرمایا ہے شاید تو اپنی جان کو ہلاک کر دے گا کہ یہ ایمان نہیں لاتا، تو اپنے آپ کو اس طرح سے نہ مشکلات میں رکھ کہ یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتا ہے، مجھ پر ایمان نہیں لاتا، آپ دنیا کے اندر میں نبی بنا کر کے ہم نے تجھے بھیجا، اور آپ کا کام ہے نصیحت کو پہنچانا، آپ کا یہ کام ہے، آپ کا کام ہے نصیحت کو پہنچانا۔ تو اس غم میں کہ یہ ایمان نہیں لاتے اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دے گا، آپ کا یہ غم اس لیے تھا کہ آپ کے سپرد ملک عرب کی اصلاح ہی نہیں تھی، بلکہ آپ قیامت تک ساری نسل انسان کی اصلاح کے لیے مابعوث ہوئے تھے، کہ نہ آپ صرف ایک قوم کے لیے اصلاح کے لیے آئے تھے بلکہ دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے، اور یہی غم آپ کے اندر میں تھا کہ کب یہ لوگ آپ پر ایمان لائے، کب خدا کی طرف آئے، کب خدا کو پہچانے۔ ہم اپنا خطبہ کو یہاں سے ختم کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کا جذبہ عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि मन सल्ला व साम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि मन क़अद व काम व सल्लि अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला कुल्लि मलाइकतिल मुक़र्रबीन व आला इबादिल्लाहि सालिहीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हम लोग मिल करके दुआ करें, अल्लाहुम्मा आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, दुआ है तमाम दुनिया के लोगों के लिए जो वफ़ात पा गए हैं, उन तमाम रूहों के अंदर में अल्लाह ताला अगर किसी तरह की ज़ेर ज़बर की टूटिया कमियाँ हुआ हो, अल्लाह ताला तो माफ़ फरमा करके दरगुज़र कर दे और अपनी जवार रहमत में अच्छा से एक जगह इनायत फरमा। जितने लोग बीमार हैं, अल्लाह ताला उनकी बीमारी पर उन पर रहम कर, शिफा अता कर, तंदुरुस्ती अता कर, ताकि ताज़ा तवाना हो कर के अपनी ताकत पर आ कर के अपना ज़िम्मेदारियों को उठा सके। जो जिनकी सालगिरह है, अल्लाह ताला उनकी सालगिरह को मुबारक कर, खुशी और खुर्रम की ज़िंदगी दे, ईमान की ज़िंदगी दे, इज़्ज़त की ज़िंदगी अता फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इबादल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। व लज़िक्रुल्लाहि तआला आला व औला व अअज़्ज़ व अजल्ल व अतम्म व असम्म व अकबर।